السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو ترجمے کا معنی اور مفہوم اور اس کی اقسام اور شرائط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بے حد شکر ہے کہ بڑی ہی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے، بلکہ دنیا کی ہر زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو صرف اور صرف ہم اگر دیکھیں کہ اردو میں جو ترجمے مکمل ہو چکے ہیں 240 کے قریب ہے، اور نامکمل تراجم کی تعداد تقریباً 365 سے زائد ہے۔ تو سب سے پہلے جو ترجمہ کیا تھا وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ تو ہر صدی میں نئے سے نئے زبانوں میں قرآن مجید کے ترجمے ہوتے رہے۔ تو اردو زبان کے تراجم میں شاہ ولی اللہ کے خاندان کے 2 افراد نے اولیت کا شرف حاصل کیا، اور ان میں سے ایک رحمہ اللہ اور دوسرے شاہ عبد القادر ہیں۔ خود شاہ ولی اللہ کے فارسی ترجمے کا بھی اردو زبان میں ترجمہ ہوا، جس کا ایک نادر نسخہ آپ کو بیت الحکمت میں لاہور کا جو ادارہ ہے اس میں سے مل سکتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح یہ ترجمے ہوتے رہے، اور ترجمے پر جس طرح کہ ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں اور بہت پرانے ساتھی مولانا عبد الستار صاحب، ان کے بیٹے ہیں انعام اللہ صاحب۔ انہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ تعالی سے دورہ تفسیر کیا تھا، اس وقت جب استاد محترم اکیلے ہی دورہ تفسیر کروایا کرتے تھے۔ تو بعد میں تو استاد محترم ابو نعمان بشیر حفظہ اللہ تعالی وہ دورہ ساتھ کروانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس وقت دورہ کیا تھا۔ اس دورے سے انہوں نے ایک بہت بڑے اسباق حاصل کیے ہیں، اور ایک انہوں نے سبق کہ وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ تو اردو زبان میں ایک دفعہ جو کر دیا ہے وہ عبد القادر نامی آدمی ہے، اس کے بعد وہ ترجمے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف الفاظ کی تبدیلی ہے۔ تو انہوں نے اس پر ایک پورا مقالہ لکھا ہے کہ ترجمہ تو عبد القادر صاحب نے لکھا ہے، اور بعد میں جو ترجمے ہوئے ان کو آگے پیچھے کیا گیا، الفاظ کی تبدیلی آتی رہی ہے اور زبان کی تبدیلی آتی رہی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا مقالہ لکھا ہے صرف قرآن مجید کے ترجمے کے اوپر۔ میں نے خود وہ مقالہ دیکھا ہے، تھوڑا سا پڑھا ہے، تقریباً 1000 صفات کے قریب صفحے ہیں جو انہوں نے مقالہ لکھا ہے صرف ترجمے کی تبدیلی پر، جو عبد القادر صاحب نے پہلا ترجمہ اردو میں کیا، اور اس کے بعد جو تبدیلیاں آئی ہیں، جن لوگوں نے ترجمے کیے آگے پیچھے الفاظ کو کر کے، یا ان کو آسان کر دیا گیا ہے، کئی الفاظ کو مشکل کیا گیا ہے، تو وہ ایک لفظ کیسے 8 مرتبہ تبدیل ہوا ہے مختلف ترجموں انہوں نے، یعنی کہ اس پہ بہت لمبی بحث کی ہے۔ اور جو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ صرف اور صرف لفظ ترجمہ کے اوپر ہی وہ عبور حاصل کرے، تو وہ گاؤں کھارا میں تشریف لائے اور عبد الستار صاحب کے بیٹے مولانا انعام اللہ صاحب، جو کہ آج سے 20 سال پہلے استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ تفسیر جنہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے اس پہ مقالہ بھی لکھا تھا، اور بڑا علمی مقالہ، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے دور دراز کے لمبے سفر کیے، بڑی لائبریریوں میں گیا، اور میں ایک لفظ کی تبدیلی کے اوپر میں نے بحث کی ہے۔ تو یہ دیکھو، میں جب اس کے پاس بیٹھا، میں نے کہا یار اتنا دقیق کام، اور آپ نے پتہ نہیں اللہ آپ کو جزا دے کہ صرف الفاظ ہی تبدیل ہوتے رہے ہیں تراجم میں، اس پہ انہوں نے جناب تحقیق پیش کر دی ہے۔ تو اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ترجمے کا معنی اور مفہوم لغت عرب میں لفظ ترجمہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنا۔ نمبر 2، کلام کا مطلوب و مقصود
دوسری زبان میں وضاحت کے ساتھ بیان کرنا، یعنی کہ پہلا کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنے کا نام ترجمہ ہے۔ کلام کا مطلوب، نمبر 2، کلام کا مطلوب و مقصود دوسری زبان میں وضاحت سے بیان کرنا۔ مذکورہ بالا وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ ترجمے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 لفظی ترجمہ، نمبر 2 تفسیری ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ تو کلام کو ایک زبان سے دوسری ہوئے منتقل کر دینا اور اصل کلام کے معنی اور مفہوم کو قائم رکھنا تاکہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اب رہا تفسیری ترجمہ۔ تفسیری ترجمہ یا با محاورہ ترجمہ، کلام کا مطلب ایک زبان سے دوسری زبان میں نظم و معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے وضاحت سے بیان کر دینا۔ تو یہ یعنی کہ جو میں نے آپ کے سامنے تعریفیں کی ہیں، یہ تفسیر والمفسرون کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 اور 24 میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ تفسیری ترجمہ اور لفظی ترجمے کی آپ کو وضاحت لگی کہ لفظی ترجمہ کلام کو ایک زبان سے دوسری معنی اور مفہوم کو قائم رکھنا تاکہ کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اور تفسیری ترجمہ یعنی کہ با محاورہ ترجمہ جس کو کہتے ہیں، کلام کا مطلب ایک زبان سے دوسری زبان میں نظم و ترتیب کے بغیر اصل معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے وضاحت سے بیان کر دینا۔ تو اب شرائط ترجمہ، مفسر یا مترجم کے لیے 3 شرطیں ہیں ترجمہ کرتے وقت، 3 چیزوں کا وہ خیال رکھے۔ پہلی بات، مترجم قرآن کے مطالب بیان کرنے میں ایسی تفسیر پر اعتماد کرے جو احادیث، عربی لغت اور شریعت اسلامیہ کے معتبر اصول و قواعد یعنی کہ ضوابط سے ماخوذ ہو۔ نمبر 2، اور جس زبان میں ترجمہ کر رہا ہے دونوں کا بخوبی ماہر ہو اور ان کے اسرار و رموز، طریقہ استعمال، واضح اور دلالت اور گرامر سے متعلقہ تمام چیزیں اس کو آتی ہوں۔ اور تیسری شرط مترجم کے لیے، مترجم گمراہ کن عقائد کا حامل نہ ہو، کیونکہ فاسد عقیدہ اس کے فکر و نظر پر چھایا ہوتا ہے تو پھر یہ گمراہی ہی پھیلائے گا۔ تو پھر جیسے بعض لوگوں نے شاہد کا معنی حاضر ناظر کیا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں نے قرآن مجید کے کئی لفظ ہیں بشر مثلکم کا معنی ظاہری بشر صورت تم جیسا کیا ہے، تو پھر اس طرح کی گمراہیاں ہوتی ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اس سے بھی بڑھ کر تحریف کر دی ہے ترجمے میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔